الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ لامحدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا برادران اسلام، قابل صد احترام اور اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور سنی مسلمانوں، ڈیرہ اسماعیل خان اور قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے توحید کے پروانوں، آج کا ہمارا یہ 23واں عظیم الشان سالانہ جلسہ، اس میں تمام احباب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی شایان شان اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام سے معنون ہے، تو میں بھی اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت، اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ میں انتہائی آسان سے آسان لفظوں میں اپنی بات آپ احباب کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے بڑا واضح اعلان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو پھر میری اتباع کرنی پڑے گی، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا تو وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر جائے گا، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر جائے گا، اور جو تابعداری نہیں کرے گا وہ اللہ کی محبت کو بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، جس طرح ہم ایک سوٹ خرید کر عید کے لیے درزی کو دیتے ہیں اور ساتھ ہی اسی طرح ایک سلا ہوا سوٹ بھی دیتے ہیں اور اسے ایک کہتے ہیں کہ اس سوٹ کو اس پیمائش پر تیار کر کے دو، جب ہم اٹھانے کے لیے جاتے ہیں اگر اس کی پیمائش میں کوئی کمی اور پیشی ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم برہم ہو جاتے ہیں، ہم اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہمارے اس سوٹ کی پیمائش
اسی پیمائش کے مطابق اس سوٹ کو تیار کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جتنی زندگی عطا کی ہے تو پیمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی دی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق جب ہم گزار کر اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو قبول فرمائیں گے۔ اگر اس کے باوجود ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر گزاریں گے تو پھر جس راستے سے بھی ہم گزار کر جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، اسی طرح رب العالمین نے بڑا واضح اعلان فرما دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، اور جو نبی کی اتباع کرے گا، نبی کی تابعداری کرے گا، وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر جائے گا۔ جو نہیں کرے گا وہ اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب العزت نے اس کے لیے دو انعام فرما دیے، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ کی محبت بھی ملے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں سے معافی بھی ملے گی۔ اب دیکھیں، میں نے بھی آپ کی تابعداری کی، آپ نے بھی تابعداری کی، پتہ قیامت کے دن چلے گا، اس کی ہمیں کوئی سند نہیں ملی۔ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، آپ نے بھی تابعداری کی، پتہ قیامت کو چلے گا۔ ایک ہی جماعت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کے صحابہ نبی کی تابعداری کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کی محبت صحابہ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تابعداری کی اور محبت کی، تو پھر اللہ رب العزت کی محبت صحابہ کے لیے ثابت ہوئی یا نہ ہوئی؟ میں نے تابعداری کی، آپ نے بھی تابعداری کی، پتہ قیامت تو دن چلے گا، لیکن ایک جماعت ایسی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تابعداری کی، اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا، فرمایا اے محبوب یہ آپ کی تابعداری کرتے ہیں، یہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو پھر میری اتباع بھی ملے گی۔ اب میں نے بھی اتباع کی، آپ نے بھی اتباع کی، پتہ قیامت کے دن چلے گا کہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، نبی کی اطاعت کی، اللہ کے ہاں ایسی مقبول ہوئی، تو پھر اللہ کی محبت صحابہ کے لیے ثابت ہوئی یا نہ ہوئی؟ میرے دوستو، ہم نے قرآن و حدیث میں جو نظر دوڑائی، کئی واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ سے کیسی محبت کی ہے۔ میرے دوستو، مشرکین مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہوگی، وہ شرط یہ ہوگی کہ نعوذ باللہ آپ کے صحابہ معاذ اللہ کم عزتوں والے ہیں، ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم بڑی عزتوں والے ہیں، لہذا ہم مذاکرات کے لیے آئیں گے، ہماری شرط یہ ہوگی کہ اپنے محفل میں سے اپنے ان لوگوں کو اٹھا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا مشورہ طلب فرمایا، فاروق اعظم نے بھی یہی مشورہ دیا کہ حضور ہم آپ کی پسینے پر جہاں پر آپ کا پسینہ گرتا ہے ہم اپنا خون بہاتے ہیں، جہاں آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ وہ مکہ کے بڑے سردار ہیں، اگر وہ اسلام لے آئیں ان کے پیچھے ہزاروں کی ضروریت ہوگی، ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، حضور اپنی محفل سے ہم کو اٹھا دیں، اپنے ان یاروں کو اٹھا دیجئے، ہم محسوس نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات دل میں لے لی، ابھی دل والی بات زبان پر نہیں آئی تھی کہ عرشوں سے جبریل امین تشریف لائے اور کہا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے لیکن اپنی جانوں کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا۔ یہ اللہ کی محبت ثابت ہوئی یا نہ ہوئی؟ بلکہ یہ تو وہ ہے جنہوں نے نبی کے حسن جمال کو دیکھا، جنہوں نے نبی کے حسن جمال کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی زلفوں کو دیکھا، جنہوں نے نبی کے تمام اعمال و افعال کو دیکھا، یہ نبی کی ساری زندگی کی بتانے والی جماعت ہے۔ انہوں نے نبی کے ہر عمل کو دیکھا، نبی کے روزے کو دیکھا، نبی کے سجدوں کو دیکھا، نبی کی نمازوں کو دیکھا، نبی کے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کو دیکھا۔ یہ جماعت ہے، یہ جماعت بتائے گی کہ ہم نے نبی کی اتباع کیسے کرنی ہے۔ اب میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں، توجہ کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں اتباع کہتے کس کو ہے، تابعداری کہتے کس کو ہے۔ تابعداری کہتے ہیں کہ اپنے لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا بنایا جائے، یہ تابعداری ہے۔ اپنی پگڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی جیسا بنایا جائے، یہ تابعداری ہے۔ اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے کو بنایا جائے، یہ تابعداری ہے۔ اپنے نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں جیسا بنایا جائے، یہ تابعداری ہے۔ اپنے تمام اعمال اور افعال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال و افعال جیسا بنایا جائے، یہ تابعداری ہے۔ اب ہم اتباع کرنا چاہتے ہیں، اتباع کے لیے فرق ہے۔ پہلے پتہ تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسے تھا، پہلے پتہ تو چلے نبی کی پگڑی کیسے تھی، پہلے پتہ تو چلے نبی کا جبہ کیسے تھا، پہلے پتہ تو چلے نبی کا سجدہ کیسے تھا، پہلے پتہ تو چلے نبی کی نماز کیسے تھی، پہلے پتہ تو چلے نبی کا روزہ کیسے تھا، پہلے پتہ تو چلے نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسے تھا۔ آپ 1500 سال پہلے آئے، ہم 1500 سال بعد آئے، آپ کا زمانہ جدا، ہمارا زمانہ جدا، آپ کی قوم جدا، ہماری قوم جدا، آپ کی زبان جدا، ہماری زبان جدا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کا روزہ کیسے تھا، یہ کیسے پتہ چلے گا نبی کی نماز کیسے تھی، یہ کیسے پتہ چلے گا نبی کا حج عمرہ کیسے تھا، نبی کے تمام اعمال و افعال کیسے تھے۔ ایک ہی جماعت ہے، وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ جماعت بتائے گی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کے زلفوں کو دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کے سجدوں کو دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی پر قرآن کے نزول کو دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کے تمام اعمال و افعال کو دیکھا ہے۔ وہ جماعت بتائے گی کہ نبی کی ساری زندگی والی بتانے والی جماعت وہ صحابہ کرام ہے، جنہوں نے نبی کے ہر عمل کو دیکھا، نبی کے ہر فعل کو دیکھا۔ وہ جماعت ہمیں بتائے گی کہ نبی نے یہ عمل کیسے کیے، صحابہ نے یہ عمل کیسے کیے۔ آؤ میرے دوستوں، میں آپ کو 1500 سال پہلے لے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مکہ والوں کو خطاب کیا اور ان کو بلایا، کہا مکہ والوں آ جاؤ۔ جب مکہ والے اکٹھے ہوئے تو آپ نے مکہ والوں سے خطاب کیا، کہا اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو تسلیم کر جاؤ گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا ما وجدناک الا صادقا، اے محبوب، اے اللہ کے نبی، اے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر جائیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لشکر ہمیں پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کی دی ہوئی خبر کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ حضور نے فرمایا اچھا میرے اوپر اتنا اعتماد ہے؟ کہاں اتنا اعتماد ہے؟ کہا جب قولوا لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے محبت کا دم بھرنے والی جماعت، جن کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو تھی لیکن تابعداری نہیں تھی۔ پھر انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، پہلے محبت کا دم بھرنے والی جماعت، انہوں نے پتھر اٹھائے، نبی پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ پتا چلا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، ساتھ تابعداری نہ ہو تو پھر بھی کسی کام کی نہیں، اگر تابعداری ہو محبت نہ ہو پھر بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔